دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چند کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ کتابیں ہیں جی علی عباس جلال پوری صاحب کی۔ علی عباس جلال پوری پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے فلسفے کے حوالے سے، اور 14 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی جو یہ کتابیں ہیں یہ ادب کے مذہب کے حوالے سے ہیں، فلسفے کے حوالے سے ہیں، اور ہسٹری یعنی تاریخ کے حوالے سے یہ کتابیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا عام فکری مغالطے۔ یہ عام فکری مغالطے جلال پوری صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جلال پوری صاحب نے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر جو غلط فکر پائی جاتی ہے اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مثال طور پر جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پرانا جو دور تھا وہ بڑا خوبصورت دور تھا، بڑا روشن دور تھا، اور اس میں اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی اس میں لوگ بڑے باحیات تھے، اخلاق والے تھے، اور بزرگوں کا احترام ہوتا تھا۔ جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، لڑکیاں، وہ بڑی پاک باز ہوتی تھی، نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا ہوتا تھا۔ تو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس دور کا جو تاریک پہلو ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی وہ تاریک پہلو سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے سامنے جو اس دور کا روشن پہلو، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یعنی ہم اس کے جو منفی اور تاریک پہلو ہے اس سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فکری مغالطے ہیں، اور اسی طرح یہ اس کتاب کے اندر عام فکری مغالطے میں جو اور فکری طور پر جو مغالطے ہیں، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، اس کے حوالے سے اس میں ذکر ہے۔ دوسری کتاب ہے جی جنسیاتی مطالعے۔ جنسیاتی مطالعے یہ کتاب ہے، اس میں انسانی جنس کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے، پھر جنس کا ادب کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، مذہب کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، پھر جو شادی کے معاملات ہیں، پھر انسان کے جو اوائل شباب کے جو دن ہوتے ہیں، جو جسے بلوغت کے دن بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح ان سب چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے۔ اس میں فلسفے کا بھی اس میں ٹچ ملتا ہے ہمیں، مذہب کا ٹچ بھی ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس ضمن میں جو رسوم جو ہے نا وہ شامل ہوئی ہیں، رسومات جو ہیں ان کا بھی یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح جی یہ کتاب میں نے پڑھی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ لیتا ہوں، خیرت نامہ جلال پوری، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اس طرح ہے ایک کتاب ان کی ہے تاریخ کا نیا موڑ۔ تاریخ کے نئے موڑ میں انہوں نے جو ماضی قدیم میں ماضی قریب میں جو کچھ لوگ گزرے ہیں، ماضی قریب میں جو مفکرین گزرے ہیں، جیسے لینن، ماؤ زے تونگ اور کارل مارکس وغیرہ، تو انہوں نے جو نظام حیات دیا ہے لوگوں کو، اس نظام حیات کا ذکر ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں اس کتاب کے اندر، یعنی کارل مارکس اور لینن اور ماؤ زے تونگ، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی دی ہوئی نظام حیات کے بارے میں اس کتاب کے اندر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور کتاب ہے جی رسوم اقوام۔ رسوم اقوام، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے اندر جو رسم موجود رہی ہیں، جو رسومات موجود رہی ہیں، اس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جیسے بہت آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو میں نے بہت ڈیپلی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، تو اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ بھئی عجیب عجیب رسومات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے اگر آپ دیکھیں نکاح کا جو ایک معاملہ ہے، تو نکاح ہر دور میں، ہر مذہب میں یہ چیز رہی ہے، نکاح کا جو کانسیپٹ ہے۔ تو عربوں کے نکاح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان میں یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ایک اپنی بیویاں جو تھے وہ ایک دوسرے سے بدل لیتے تھے، تو اس کو وہ نکاح البدل کہتے تھے۔ تو یہ بیاہ کی جو رسومات ہیں یا شادی کا جو رسم ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح قربانی ایک رسم بھی ہے کہ یہ سلسلہ ہر مذہب کے اندر ہر دور میں رہا ہے، اور مختلف دور میں مختلف طریقے رہے ہیں قربانی کے۔ جیسے وہ ذکر کرتے ہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی جو یونان کے جرنیل تھے ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو جو مفتوحہ سپہ سالار ہوتا تھا اس کو وہ قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ ان کی قربانی ہوتی تھی۔ اسی طرح قربانی کا ایک اور یہودیوں کے اندر ایک یہ رسم رہی ہے قربانیوں کی، بڑی عجیب، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، بڑی عجیب رسم ہے، اور آپ بھی جب اس کا تذکرہ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ رسم یہ ہے کہ
وہ ایک بکرا لیتے تھے اور بکرا لے کر پھر جتنے بھی چھوٹے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اس بکرے کو چومتے تھے، اس بکرے کو چومتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، جوان، سب اس بکرے کو چومتے، اور ان کا تصور یہ ہوتا تھا اور وہ یہ سوچتے یہ تھے کہ جی ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو خطائیں ہیں وہ اس بکرے کے اندر منتقل ہو گئی ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اس بکرے کو کسی اونچائی سے نیچے گرا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اور اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے گناہ جو اس بکرے کے اندر منتقل ہو گئے تھے، بکرا بھی اب مر چکا ہے، تو اب ہمارے گناہ بھی ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رسم ہے، وہ بڑی عجیب قسم کی رسم ہے قربانی کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ویشی قبائل تھے، ان کے ہاں یہ رسم تھی، اور شاید اب بھی وہ رسم ہو، اور وہ یہ تھی کہ وہ قبیلہ سالانہ قربانی کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کرتا۔ جب نوجوان منتخب ہو جاتا تو اس نوجوان کو پھر سارے قبیلے والوں کا یہ فرض ہوتا کہ وہ اس نوجوان کی ہر قسم سے تواضع کریں، ان کی خاطر مدارت کریں، یعنی اگر اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز ضرورت ہے، وہ جو چاہتا ہے تو اس کو وہ کھانے پینے کی چیزیں وہ میسر ہو جاتی تھیں۔ اگر وہ حسین لڑکیاں طلب کرتا تو ان کو وہ لڑکیاں پہنچا دی جاتی، کھانے کے حوالے سے یا جو بھی وہ مشروب پیتا یا جو بھی جس بھی قسم کا وہ اظہار کرتا، جو چیز بھی وہ طلب کرتا تو وہ اس کی وہ خواہش وہ پوری کر دی جاتی تھی۔ اور جب قربانی کا دن ہوتا تو اس دن اس نوجوان کو قربان کر دیا جاتا، ذبح کر دیا جاتا۔ اسی طرح پھر اس دن یا اس کے بعد پھر اگلے نوجوان کا انتخاب کر لیا جاتا، اور اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوتا کہ وہ پورا سال اس کی خاطر مدارت کرتے، اور قربانی والے دن اس کی قربانی کر دی جاتی تھی۔ تو یہ جی قربانی کی رسم ہے، اور اس طرح یہ جب چیزیں آپ پڑھیں گے، ان چیزوں کے بارے میں جب آپ کا مطالعہ ہوگا تو مذہب کے حوالے سے مختلف پہلو پر آپ کلیئر ہوں گے کہ کس چیز کی کیا حیثیت ہے، اور ان کی قدیم مذاہب میں اس کی کیا حیثیت رہی ہے، اور وہ قربانی کے نام پر کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں قربانی کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ قدیم و جدید کا جو ایک امتزاج ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر اس میں جو رسومات ہیں مختلف، اس میں مختلف رسومات کا ذکر ہے، اس میں شادی وغیرہ کی جو رسومات ہیں، تفریح کے کیا کیا رسم ہوتے تھے مختلف ادوار میں، قربانی پھر ہو گئی، اسی طرح جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ہماری جو نجی زندگی ہے اس میں کیا کیا معاملات ہیں، رسومات ہیں، تو اس کا انہوں نے تفصیلی طور پر انہوں نے احاطہ کیا ہے، اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ پھر جی یہ کتاب ہے ان کی کائنات اور انسان۔ کائنات اور انسان یہ مائتالوجی پر ہے، اور اس میں انہوں نے جو انسان کا تعلق ہے، روحوں کا جو معاملات ہیں، مافوق الفطرت جو چیزیں ہیں، اور پھر جادو وغیرہ کی جو حیثیت ہے، جادو وغیرہ ہے، روح کا جادو کے ساتھ تعلق، اور اس طرح تو انہوں نے کائنات اور انسان کے اندر اس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا جی آپ کو علی عباس جلال پوری صاحب، اگر آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ قدیم دور کے جو مختلف معاملات رہے ہیں، رسومات ہیں، اور پھر جو ان کا فلسفہ تھا، اور پھر موجودہ دور کے میں بھی وہ چیزیں ہمیں چلتی ہوئی یا کنٹینیوسلی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اگر آپ فلسفے کے ٹچ کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ فلسفے کی طرف آنا چاہتے ہیں، فلسفے کا آپ آشنا ہیں فلسفے سے، لیکن چاہتے ہیں کہ ہم فلسفے کی طرف آئیں اور فلسفہ پڑھیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستان میں اور اردو ادب میں اس میں علی عباس جلال پوری صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، اور بہت کام ہے ان کا فلسفے میں، تو میں ریکمینڈ کروں گا جی علی عباس جلال پوری صاحب کو آپ پڑھیں۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ علی عباس جلال پوری صاحب کی جو کتابیں ہیں، ان کا کچھ کتابوں کا 14 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، تو سب کتابوں کا تعارف تو میں نے نہیں کروایا، لیکن جو چند کتابیں میرے پاس تھیں، اور یہ بھی میں نے پڑھنے کے لیے ایک اپنے سینئر سے میں نے یہ کتابیں مستعار لی ہیں، تو جو کتابیں میرے پاس اویلیبل تھیں ان کا میں نے مختصر سا تعارف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھا، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نئی کتابوں کے تعارف کے ساتھ۔